تو اردو میں یہ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو رب کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے مانگو تو صحیح، بخشش کا سوال کرو میں معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا۔ جو خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، جب ہم مانگیں گے کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ جو خود کہہ رہا ہے مجھ سے بخشش مانگو، جب ہم بخشش مانگیں گے کیا وہ نہیں بخش دے گا؟ وہ بخش دے گا، وہ معافی عطا کر دے گا، وہ مغفرت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن میں یہاں پہ آج جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سمجھے تھوڑا سا کہ اس بخشش کا اور مغفرت کا دار و مدار اصل میں بنیادی طور پر کس بات پر ہے؟ یہ نقطہ قابل فہم ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ بخشش اور مغفرت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ یہ پوائنٹ دے کر جا رہا ہوں، ساری زندگی اس پہ غور کرنا ہے۔ ہم نے آج تک کیا سمجھا؟ ہم نے فقط یہ سمجھا، یہ فقط والا لفظ بھی بھول نہ جانا۔ جن کو فتووں کی جلدی عادت ہوتی ہے تو وہ لفظ کی میں نہیں جاتے، اس لفظ کی اصل اہمیت کو نہیں دیکھتے، وہ فتوہ لگانے میں آسانی کے ساتھ جلدی کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشش کا دار و مدار فقط نماز میں ہے، بخشش کا دار و مدار فقط روزہ میں ہے، فقط حج میں ہے، فقط جہاد میں ہے، فقط زکوٰۃ میں ہے، یاد رکھ لو بخشش کا فقط دار و مدار نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ پر نہیں ہے، تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آپ کی محبت کا شکریہ، مجھے کچھ بولنے دے، بس کافی ہو گیا۔ آپ اگر میرے معروضات کو سن لیں وہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ سمجھ آئی یہ بات؟ بخشش کا دار و مدار حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اچھا، یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی ایک دلیل پیش کر دوں۔ آخرت میں بخشش تو آخرت میں ضروری ہے نا ہم سب کے لیے۔ آخرت کی پہلی منزل کون سی ہے؟ آخرت کی پہلی منزل، موت آئی، منتقل ہو گئے، ایک پل تھا ہم گزر گئے، پھر جس جہان میں ہم نے قدم رکھا وہ قبر تھی، اور قبر ہی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ذخیرہ سیاہ ستہ کا ہے۔ سن لیجئے کہ علمی اور تحقیقی بات، سیاہ ستہ کی پہلے درجے کی جو کتب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ان تینوں کتابوں کے اندر 3 سوال نہیں، فقط ایک سوال ہے جو قبر کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور پھر ابن ماجہ کے اندر 3 سوال ہے۔ اچھا، وہ ایک سوال ہو یا 3 سوال، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی معرفت اور پہچان پر دار و مدار ہے۔ پہلا جواب دے دیا ربی اللہ کہہ، دوسرا جواب دے دیا دین الاسلام، قبر کے اندر اعتراف کر لیا، مان لیا۔ لیکن کیا اللہ رب العزت نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ اب انہیں بخش دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، انعام سے نواز دیا جائے؟ نہیں، تیسرا سوال کرو فرشتوں سے، یا رب العالمین کون سا سوال کرنا ہے؟ پھر رب فرماتا ہے ان سے ذرا یہ پوچھو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر دوسرا فرق یہ ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اب بتاؤ من ربو کا، اب بتاؤ تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، اب بتاؤ تیرا دین کیا ہے۔ لیکن جب تیسرا اور آخری اور اہم سوال ہوا، اسلوب اور میتھڈ اور طریقہ کار بدل گیا، پیٹرن تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں اب اس سے قبر کے ہی متعلق موجودہ اس دور میں اس وقت یہ نہ پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کہ قبر میں آنے کے بعد کی بات نہ کر، مرنے کے بعد کی بات نہ کر، مرنے سے پہلے زندگی کی بات کر۔ اب نہ بتا کہ قبر میں تو نے پہچان لیا ہے یا نہیں پہچانا، بلکہ یہ بتا کہ وہ جو پوری زندگی میں نے تمہیں دی تھی، اس زندگی میں تاجدار کائنات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ سٹیج پر کیا کہا کرتا تھا، کتابوں میں کیا لکھتا تھا، محافل کے اندر کیا پڑھتا تھا، اور ان کی عظمت اور شان کس انداز سے بیان کرتا تھا۔ یہ آخرت کی پہلی منزل، مرحلے ہیں،
سٹیشن ہے پھر آخرت کے. دوسری منزل کون سی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور ہے، وہ پکڑ کر تھام کر کھڑے ہیں. رب کا حکم ہوگا، پھونکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے. تو جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا، اور پھر اٹھ کر جب جائیں گے میدان حشر کے اندر یہ پھر تیسرا مرحلہ ہوگا، اور پھر میدان حشر کے اندر سارے خاموش کھڑے ہوں گے. رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بولنا پڑے گا، اس سے کلام کرنا پڑے گا، کوئی درخواست پیش کرنی پڑے گی، پھر وہ ایک اور مرحلہ ہوگا. اب جتنے مرحلے ہیں میں ایک ہی حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کے اندر یہ سارے مراحل کا ذکر ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ قبر سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک، یہ جتنے مرحلے بھی آخرت کے میدان کے اندر جتنے بھی مرحلے آئیں گے، کوئی ایک مرحلہ، ایک سٹیشن، ایک سٹاپ اور ایک سٹیپ بھی ایسا نہیں جس کے اندر تیرے اور میرے نبی نے اپنی امت سے کوئی تعلق توڑا ہو. ترمذی اور دارمی شریف کی حدیث ہے، بس میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر میں جانے لگیں گے، تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ سونے والے وہ اٹھیں گے، اہل بیت اطہار اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، اس کے بعد پھر ساری کائنات والے، میری امت کے سارے لوگ اٹھیں گے، اور میں ان سب کی قیادت کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے آگے میں چلوں گا، یہ ساری امت میرے پیچھے چلے گی. لیکن حشر کے میدان میں سب خاموش کھڑے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب خاموش ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. انبیاء بھی کھڑے ہیں تو خاموش کھڑے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں خاموش نہیں رہوں گا. انا انصت انا خطیبهم اذا انصتوا. جب سب خاموش ہوں گے اپنے رب سے بات کروں گا تو سب سے پہلے میں بات کروں گا، سب سے پہلے میں بات کروں گا. تو جتنے مرحلے ہیں، بلکہ 3 مرحلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بتائے. وہ 3 مرحلے کون سے؟ پل صراط، میزان اور حوض کوثر. حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں کروں گا تو بھلا اور کون کرے گا؟ یا رسول اللہ قیامت کا اتنا وسیع و عریض میدان، ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے پل صراط پر چلے آنا. امتیں گزر رہی ہوں گی، جس وقت میری امت کے گزرنے کی باری آئے گی ادھر جنت کے دروازے پر اور ادھر پل صراط کے آخری کنارے پر میں کھڑا ہو کر اپنی امت کے لیے یوں ہاتھ اٹھا کر ربی سلم امتی کی دعائیں کروں گا، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار پہنچا دے. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ہم آپ کو نہ مل سکے، تلاش نہ کر سکے، نہ پا سکے، کوئی ایک مقام اور تو بتا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر حوض کوثر پر چلے آنا، اپنے غلاموں کو اپنے دست ایک دست سے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ہم آپ کو پا نہ سکے، آپ تو ہوں گے، آپ تو ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ صراط پر بھی ہوں گے، آپ حوض کوثر پر بھی ہوں گے، آپ میزان پر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو اگر تلاش نہ کر سکے کوئی ایک مقام تو اور بتا دیں. حضور نے فرمایا میزان پر چلے آنا جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے. جب میری امت کے اعمال میں مجھے کمی نظر آئے گی نیکیوں میں تو جیب سے ایک پرچی نکال کر اس خالی یا ہلکے پلڑے کے اندر میں ڈال دوں گا. اس سے پہلے کیا ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، لیکن جو ہی وہ میں پرچی ڈالوں گا نا ایک پلڑے دائیں پلڑے کے اندر تو پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا. رب فیصلہ کر دے گا. پہلے تو یہ جہنمی تھا اس لیے کہ اس کے اعمال نیک کم تھے، گناہ زیادہ تھے، لیکن یہ تاجدار کائنات نے جو پرچی ڈالی ہے اب اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فیصلہ تبدیل کر دے گا اور فرمائے گا
اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوش نصیب غلاموں، یہ کرم میرے سرکار کا ہے جو آپ پر ہوا۔ اگر وہ پرچی نہ رکھتے تو تمہارے لیے فیصلہ وہی تھا، اب ان کی پرچی کی برکت سے یہ فیصلہ تبدیل ہوگا۔ تم پہلے جہنمی تھے، اب جنتی بن گئے۔ وہ پرچی کون سی تھی؟ هذه صلاة التي تصليها علیہ، یہ درود والی پرچی۔